السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج میں آپ کو غیبت سے متعلق کچھ تفصیلی معلومات بتانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، چغل خور اور غیبت کرنے والا دونوں ہی اپنے آپ میں بہت بڑے گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم لوگوں کے اندر یہ ایک عام چیز ہے، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ایک عام ہے، یہ عام چلن ہے۔ حاضرین، زنا کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو یہ ہرگز اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک انسان کا حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق اللہ یعنی ایک انسان اللہ رب العالمین اور بندے کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا یا کوئی عبادت نہیں کرتا، اس میں کوئی کوتاہی کرتا، تو یہ انسان کا، بندے کا اور اللہ رب العالمین کا میٹر ہے۔ لیکن یہ حقوق العباد جو ہے یہ بندوں کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس آپ آؤ تو میرے پاس حقوق العباد والا میٹر مت لے کر آنا، کیونکہ یہ جب تک دنیا میں مرنے سے پہلے آپ اس بندے کے ساتھ جن کی غیبت کی ان سے معافی نہیں مانگ لیں گے، تب تک یہ گناہ آپ کا کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو حاضرین، اس سے صاف پتہ چل گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغل خوری نہیں کرنی چاہیے۔ حاضرین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ حاضرین، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بھی صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقیناً مانو کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کا عیب نہ ٹٹولو، جاسوسی، ان کا عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ ان کے اندر کوئی ایسی کمی پائیں اور معاشرے میں ان کو ننگا کریں، معاشرے میں ان کو بدنام کریں، کسی طریقے سے ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، ہرگز نہیں، ہم اسے کبھی نہیں پسند کریں گے۔ حاضرین، سوچیے اپنے آپ میں، کوئی غیبت کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کیا ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ فکرہتموہ، ہرگز نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ حاضرین، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، تو ہمیں غیبت کرنے سے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ حاضرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، اور عنقریب تھا، ممکن ہے کہ وہ قبریں تازہ تھی، مطلب مٹی سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک دو روز پہلے ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، تو دریافت کیا گیا کہ بھئی یہ کن لوگوں کی قبریں؟ تو پتہ چلا کہ فلاں بستی سے فلاں فلاں لوگوں کی ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک بندہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا بندہ وہ تھا جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا تھا۔ تو حاضرین، اس سے پتہ چلتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی منگائی اور پھر ان کے قبر کے اوپر وہ لگا دی کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں، جب تک ان کو قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ہی گناہ بہت بڑے ہیں۔ پیشاب کے قطروں سے بھی ہم کو بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، تو چغل خوری سے بھی بچنا ہے، ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کو پردہ پوشی کریں گے، اس پر پردہ ڈالیں گے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے عیب کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ تو حاضرین، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی مسٹیک معاشرے سماج میں کتنے رشتے ناتوں کو توڑ دیتی ہیں، اس طرح کی برائیوں سے کتنے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے بہن بھائیوں کے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں،
اور معاشرے میں آج یہ برائی عام سے عام ہوتی چلی گئی. ہر گھر، ہر بندے، ہر انسان کے اندر یہ برائیاں ملیں گی. حاضرین، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی ان عیبوں سے بچنا چاہیے. حاضرین، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے اندر سے ان تمام برائیوں کو نکال کر باہر پھینک دیں اور اچھی باتیں سننے اور اچھی باتیں سننے کی ان کو توفیق مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.